ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک
بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صل على نبينا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جان ہے صلی علی نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبینا حرمت اہل والرضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارنا نہیں صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کتاب کا موضوع ہے ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا
اس تعداد سے کم و بیش نبیوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ انسان۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، مرسل بھی آئے۔ ان سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے۔ ان تمام نبیوں کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت عالم، نور مجسم، جان عالم، جان کائنات، رحمت کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے قائم اور دائم ہے۔ آپ کے بعد کسی شکل میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ اصلی نبی، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی۔ اس لیے کہ رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تمہارے مردوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید نے مہر لگا دی ہے۔ جب لفافے میں کوئی خط بند کر دیا جاتا ہے اس پر سیل لگا دی جاتی ہے، اس پر لگا دی جاتی ہے، اسے کوئی نہیں کھول سکتا۔ تو رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر سیل لگا دی ہے۔ کسی شکل میں کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے اور حدیث میں ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ختمت بالنبوۃ والرسالہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کو بھی ختم کر دیا اور رسالت کو بھی ختم کر دیا۔ اب میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے پاس پیغام بھیجا،
اس پیغام کو عربی میں کہتے ہیں قاری شاہد وحی الہی. کیا کہتے ہیں؟ لوگ وہی کہتے ہیں، وہی لفظ غلط ہے. وحی الہی، یہ اللہ کا پیغام. کون لے کر آتا تھا؟ وہ ایک خاص فرشتہ ہے جس کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام. یہ جبرائیل تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، جاتے رہے. یہ پیغام کی لیاقت. پیغام دو قسم کے ہوتے تھے. پیغام، کچھ پیغام ایسے ہوتے تھے کہ جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا تھا. وہ کیا کہتے ہیں؟ فنڈامنٹل. جی کیا کہتے ہیں؟ جی فنڈامنٹل. کچھ پیغام ایسے جو بنیادی ہوتے تھے اور ان کو کہتے ہیں عقیدہ. کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. اور کچھ پیغام ایسے ہوتے تھے جن کا تعلق عمل سے ہوتا تھا. عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. کس سے؟ اور عمل کا تعلق جسم سے ہوتا ہے. یہ ظاہری جسم سے ہوتا ہے. ارشاد فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یا دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو اور نیک عمل کرنے والوں. نیک تو آمنو میں عقیدہ ہے. یہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے بغیر اس کائنات میں کوئی سچا خدا نہیں. صرف ایک ہی سچا خدا ہے جس کا نام اللہ ہے. دنیا کے لوگوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. کسی نے کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، سورج کو خدا سمجھتا ہے. کوئی آگ کو خدا سمجھتا ہے، کوئی ستاروں کو خدا سمجھتا ہے، کوئی بتوں کو خدا سمجھتا ہے، کوئی لات اور منات کو خدا سمجھتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے پہلا پیغام دیا، کیا پہلا پیغام دیا، وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس ساری کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی سچا خدا نہیں ہے، اور محمد اللہ کا رسول ہے. محمد، اب بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں کہتے کہ رسول تھے. خاور کہاں ہے؟ رسول ہیں، رسول تھے نہیں. اس لیے کہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہ اصلی آ سکتا ہے، نہ ذلی، نہ بروزی. تو پیغام دو قسم کے. کچھ پیغام ایسے کہ جن کا تعلق عقیدے سے ہے، اور کچھ پیغام ایسے کہ جن کا تعلق عمل سے ہے. تو توحید اور رسالت کا تعلق دل سے ہے، عقیدے سے ہے. اور نماز کا حکم دیا کہ نہیں، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا. یہ سارے اسلام کے اصول ہیں اور بنیادی مسئلے ہیں. کیا ہیں؟ بنیاد، اسلام کی بنیاد ہیں یہ ساری چیزیں. لیکن ان کا تعلق عمل سے ہے. کس سے ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا تعلق ظاہری جسم سے ہے کہ نماز کے وقت اللہ اکبر کہہ کر ہم قیام کریں گے، پھر ہم رکوع میں جائیں گے، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، پھر اتحیات میں بیٹھیں گے. جی یہ سارا نماز کا تعلق انسان کے ظاہری جسم سے ہے. اور اسی طرح روزے کا تعلق بھی جسم سے ہے. دل تو روزہ نہیں رکھتا، جسم سے ہے. اور اسی طرح حج کا تعلق بھی ظاہر سے ہے.
حج میں ہم جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور اسی طرح صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں، یہ عمرہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم عرفات میں جائیں گے، مزدلفہ میں جائیں گے، اور شیطان کو کنکریاں وغیرہ ماریں گے۔ یہ سارے تعلق، یہ سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہری جسم سے ہے۔ تو کچھ پیغامات کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، اور اللہ کے کچھ پیغامات کا تعلق ظاہری جسم سے ہے۔ تو اسلام کے اندر کچھ بنیادی چیزیں ہیں۔ کیا ہیں بنیادی چیزیں؟ یہ مسجد دیکھیں، مسجد بنی ہوئی ہے، اس کی بنیاد ہے کہ نہیں؟ بولیں۔ اگر اس کی بنیاد نہ ہو یہ تو گر جائے گی۔ کیوں جی؟ گھر بناتے ہیں تو اس بنیاد سے شروع کرتے ہیں، اگر بنیاد نہیں ہوگی تو گھر نہیں بن سکتا۔ تو اسلام میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ختم نبوت۔ ختم نبوت۔ کچھ مولوی صاحبان اور اسی طرح طالب علم جب نعرے لگاتے ہیں نا تو کہتے ہیں ختم نبوت۔ نبوت لفظ غلط ہے، نبوت نون پر زبر نہیں، نون پر پیش ہے، نبوت۔ نبوت کہیں گے، نبوت نہیں کہیں گے۔ جو کہتا ہے نبوت وہ جاہل آدمی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، وہاں پہ نبوت لفظ ہے۔ کیا ہے؟ تو ختم نبوت، جس طرح نماز وہ آپ پڑھتے ہیں نا، ارکان اسلام پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی اردو کی کتابیں میں اسلامیات میں حاجی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ کیوں امین صاحب، ندیم صاحب، کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا رکن، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، اور چوتھا ماہ رمضان کے روزے، اور 5واں حج۔ یہ تو اسلام کے مشہور ارکان ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسلام کے ارکان ہیں، یعنی بنیادی چیز، رکن کا معنی بنیاد، رکن لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بنیاد۔ تو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کیا ہے؟ ختم نبوت۔ کیا؟ ختم نبوت۔ اگر کوئی آدمی توحید کا انکار کرے، یہ 5 ہیں نا اسلام کے رکن مشہور، اگر کسی ایک رکن کا انکار کرے، بتاؤ مسلمان ہوگا وہ؟ بولو بھئی، چپ کیوں ہے؟ اگر نماز کا انکار کرتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے روزہ فرض نہیں، حج کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے حج فرض نہیں، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح اسلام کے بنیادی ارکان میں ختم نبوت ہے، ختم رسالت ہے۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اور آپ کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جی کسی اسمبلی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کا اور اسلام کا فتویٰ ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ کیا نام تھا؟ مسیلمہ۔ اس ریاض کی طرف رہنے والا وہ شخص تھا۔ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، قرآن مجید بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا۔ اس نے، کیا نام تھا اس کا؟ مسیلمہ۔ اس نے خط لکھا، اور اس خط میں اس نے لکھا، میں مسیلمہ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ۔ یہ خط کون لکھ رہا ہے؟ مسیلمہ رسول اللہ، معاذ اللہ، اور محمد الرسول اللہ کی طرف خط لکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کیا ڈکلیئر کیا؟ رسول اللہ۔ اپنے نام کے ساتھ کیا لکھا؟ میں مسیلمہ رسول اللہ۔
اس نے یہ لکھا کہ یہ جو عرب کی سرزمین ہے، عرب کی سرزمین ہے، اس کی آدھی زمین کا میں مالک ہوں اور آدھی زمین کے آپ مالک ہیں، لیکن قریش اس تقسیم کو نہیں مانتے، اس تقسیم کو نہیں مانتے۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ آدھا عرب میرا ہے اور آدھا عرب آپ کا ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں معاذ اللہ۔ جب یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے کیا ایکشن لیا؟ آپ نے خط کا جواب لکھوایا، خط کا جواب لکھوایا، اور اس جواب میں ارشاد فرمایا میں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، یہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے مسیلمہ کی طرف، جو کہ جھوٹا ہے، صرف جھوٹا نہیں فرمایا بہت بڑا جھوٹا ہے۔ بہت کیوں آپ نے اس کو جھوٹا کہا؟ اس لیے کہ اس نے ختم نبوت کو چیلنج کرتے ہوئے اپنے آپ کو رسول ڈکلیئر کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تم رسول نہیں ہو، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہم پہ ختم ہو گیا، ہمارے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد جب اس شیطان کے پاس بھیجا اور اس نے خط پڑھا، مسیلمہ نے خط پڑھنے کے بعد آگ بگولا ہو گیا، اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ حل تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ صحابی رسول یہ خط لے کر جب اس کے پاس گیا، مسیلمہ کے پاس، اس جھوٹے نبی کے پاس، تو اس نے یہ کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نعم اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس شیطان نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس صحابی نے کیا کہا انی اسم و ابکم، میں گنگا ہوں اور بہرا ہوں، میں تیری کوئی بات نہیں سن رہا اور نہ ہی میں تیری بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر جو اس کے باڈی گارڈ تھے ان کو حکم دیا، جلاد کو حکم دیا، اس نے حضرت کی پنڈلی سے آپ کے جسم کو کاٹنا شروع کیا، پنڈلی کٹ جاتی ہے، پھر پوچھتا ہے حل تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا انی اسم و ابکم، میں گنگا ہوں اور بہرا ہوں، میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ پھر انہوں نے آپ کی یہ جو تھی نا ران، اس کو کاٹ دیا، کٹنے کے بعد خون جاری ہے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ پھر اس نے اس طرح کے سوالات جواب، آپ نے وہی جواب دیے، پھر انہوں نے اگلا حصہ کاٹا، اس طرح یہاں تک کہ گردن تک پہنچ گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ تیار کیا، فوجی دستہ تیار کیا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اس جھوٹے نبی اور اس کے ماننے والوں کو ختم کر دو۔ اللہ اکبر، جہاد کا حکم دیا آپ نے۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا، آپ کا وصال ہو گیا، وہ دستہ ابھی تک نہیں پہنچ گیا، روانہ نہیں ہوا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کے جنازے، آپ کی تدفین وغیرہ کے عمل سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ سب سے پہلے مجاہد ختم نبوت ہے، آپ نے اس دستے کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے اس جھوٹے نبی اور اس کے ماننے والوں کو ختم کر دو، ان کے خلاف جہاد کرو۔ تو اس وقت صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ اور آس پاس کے جو قبیلے ہیں ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بغاوت کا زبردست خطرہ ہے، اس وقت فوجیوں کا یہاں موجود رہنا ضروری ہے، آپ ان کو نہ بھیجیں، اس فوج کو نہ بھیجیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی دستے کو روک دے؟ آپ نے فرمایا یہ فوجی دستہ جائے گا اور ہماری حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آج ہم نے اس فتنے کی، ختم نبوت کے منکرین کی سرکوبی نہ کی تو پھر کبھی بھی ان کی سرکوبی نہیں ہو سکے گی۔ میرے آقا نے جن مجاہدین کو تیار کیا وہ فوجی دستہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو اس کا کمانڈر تھا اس کو گھوڑے پہ بٹھایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی لگام پکڑ کے آگے ان کو پہنچا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ فوجی دستہ جب وہاں جاتا ہے اور وہاں جنگ ہوتی ہے تو پتہ ہے کہ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ جی، ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جب جہاد کیا صحابہ نے تو کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ بولو۔ 1200 کے قریب۔ کتنے؟ یاد رکھو، 1200 صحابہ کرام مجاہدین اسلام ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمہ بھی قتل ہو گیا، اس کے بہت سارے لوگ قتل ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کلمہ بھی پڑھتے تھے، جی، نماز بھی پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بھی مانتے تھے، تو ان کے خلاف جہاد کیوں کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا؟ قیامت تک آنے والے لوگوں پر بتا دیا گیا جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے یہ شامل ہے، اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ بھی اسلام کی بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ اگر نماز کا انکار کوئی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں پر یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ اسلام کے کسی بنیادی رکن کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اسی طرح یہ تو ایک مثال ہے، دوسری مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں جی کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ المنافقون۔ کیا نام ہے؟ منافقون۔ کون سا پارہ ہے؟ 28ویں پارے میں یہ سورت ہے، سورۃ المنافقون۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، مومن، منافق، کافر۔ بولے، مومن، منافق، کافر۔ مومن وہ ہے جو دل سے توحید و رسالت کو مانتا ہو اور زبان سے، اور منافق وہ ہے جو زبان سے تو مانتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتا آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور کافر وہ ہے جو نہ دل سے مانتا ہے نہ زبان سے اقرار کرتا ہے نبوت اور رسالت کا اور توحید کا۔ تو یہ دوسرے جو لوگ ہیں نا منافق، ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا
کردار کیا تھا ان کا؟ قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. آپ کے پاس منافق آتے ہیں. کس کے پاس؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یشہد انک لرسول. اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. لیکن المنافقین لکاذبون. صحیح ہے، صحیح ہے آیت. پڑھو. واللہ یشہد انک لرسول. آگے. ہاں یہی تو میں نے پڑھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن المنافقین لکاذبون. اللہ کہتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق بھائی انہوں نے تو کلمہ پڑھا، زاہد جھوٹے کیسے ہو گئے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. انہوں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. علی ٹھیک ہو کے بیٹھو، ٹوپی پہنو. جھوٹے کیوں کہا اللہ نے؟ کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے. دل سے نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ان کو اللہ نے منافق کیوں کہا؟ حالانکہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں. ان کا قصور کیا تھا؟ ان کی کوتاہی کیا تھی؟ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اعلان کیا، ممبر سے اعلان کیا انا عالم من یؤمن بی ومن یکفر بی الی یوم القیامہ. فرمایا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو میں جانتا ہوں کون کافر ہوگا کون مسلمان ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. یہ تو 1400 سال پہلے کا اعلان ہے اور فرماتے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو میں جانتا ہوں کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا. یہ آپ نے اعلان کیا. مجھے یہ بتاؤ امین صاحب کہ مومن اور کافر ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے؟ ایمان کا تعلق کفر کا تعلق دل سے ہے. اور دل ظاہر ہے یا چھپا ہوا ہے؟ چھپا ہوا ہے. کسی کو نظر آتا ہے دل؟ نہیں آتا. اور اگر نظر آ بھی جائے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ فرمایا قیامت تک آنے والے یہ جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائی نیم ہر ایک کو جانتے ہیں کہ یہ کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا. سب کو جانتے ہیں. یہ آپ نے اعلان کیا مسجد میں اور وہ لوگ بھی بیٹھے تھے منافق. جب وہ وہاں سے نکلے نا مسجد سے باہر اپنے اپنے ڈیرے پہ چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اتنا اعلان کر دیا انہوں نے کہ میں جانتا ہوں کون کافر ہوگا کون کا مومن. ہم ہر وقت ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں جانتے. نثار یہ ہمیں نہیں جانتے اور دعویٰ کرتے ہیں قیامت تک آنے والے سب. تو ان کا قصور کیا تھا؟ غلطی کیا تھی؟ کہ انہوں نے نبی کے علم پر اعتراض کیا. نبی کے علم پر اعتراض کیا. پھر کیا ہوا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ منبر پہ تشریف لائے. چہرہ مبارک سرخ ہے، جلال میں ہے.
آپ ارشاد فرماتے ہیں ما بال اقوام الذین طعنوا فی علمی واللہ لو سألتمونی عن شیء الی یوم القیامہ لاخبرتکم بہ۔ فرمایا اس قوم کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتی ہے، خدا کی قسم قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ قصور کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے علم کو انہوں نے چیلنج کیا، اس پر اعتراض کیا، اور رب کائنات نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا۔ فرمایا حبطت اعمالہم، ان سب کے جو عمل ہیں وہ برباد ہیں۔ اللہ نہ ان کے کلمے کو مانتا ہے، ان کی نمازوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور ان کے کلمے کو ریجیکٹ کرتا ہے، ان کے روزے کو ریجیکٹ کرتا ہے، ان کے سارے جتنے بھی عمل ہیں سب کو رد کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے محبوب کی گستاخی کی ہے۔ اللہ کے رسول کا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا نماز کی طرح فرض ہے، اور ان کی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا کفر کی طرح کفر ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا فرض ہے، اس فرض کو اگر کوئی آدمی اگنور کرتا ہے، رد کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے کلمے کو نہ دیکھو، ان کی تبلیغ اسلام کو نہ دیکھو، ان کی اسلام کی حقانیت پر لکھی ہوئی کتابوں کو نہ دیکھو، ان کی نمازوں کو نہ دیکھو، ان کی عبادت گاہوں کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے ہیں یا نہیں، ان کے سینوں میں عشق و محبت ہے یا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یہ ساری چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، اور اسلام میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اور سچ اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔